وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے والے جمعے کو سحر اور جادو کے وجود پر قرآن کریم سے 7 دلیلیں ہم نے پیش کی تھیں، اور چونکہ جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ سحر اور جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہیں، اور بعض لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اسی لیے وہ جادو کی حقیقت کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لہٰذا آج ہم جنات اور شیاطین کے وجود پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل سورہ انعام کی آیت نمبر 130۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنوں اور آدمیوں، اللہ خطاب فرماتا ہے جناتوں سے اور انسانوں سے، یہ جنوں اور آدمیوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے اور اس دن یعنی قیامت کی ملاقات سے تم کو ڈراتے؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافر جنوں اور کافر انسانوں سے فرمائے گا، جو اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان نہیں لائے، ان سے فرمائے گا کہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں، اے انسانوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو میری آیتیں پڑھ کر سناتے، اس قیامت کی ہولناکی سے ڈراتے؟ تو کافر جن اور کافر انسان اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، تیرے رسول ہمارے پاس آئے اور انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا اور اس دن کے پیش آنے والے حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنوں کا بھی وجود ہے اور وہ بھی مکلف ہیں، انبیاء اور رسول جیسے انسانوں کی طرف آتے ہیں ایسے جنوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ دوسری دلیل سورہ احقاف کی آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم کئی جنوں کو آپ کے پاس پھیر کر لائے جو قرآن سن رہے تھے، یعنی یہ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ وہ کتنے جن تھے تعداد میں اختلاف ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 7 جنات تھے۔ وہ حضور کے پاس آئے تھے، پھر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کی طرف پیام رساں بنایا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ 9 تھے۔ اب ان جنوں کا حال ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بطن نخلہ میں مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ کو آتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، یہ جنات وہاں حاضر ہوئے اور کان لگا کر قرآن سننے لگے۔ بہت متاثر ہوئے، نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ یہ سورہ احقاف میں آیت نمبر 29، پھر 30، 31، 32 تک اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ابھی اس واقعے کو ہم حدیث کی روشنی میں آپ کو سناتے ہیں۔ اور تیسری دلیل جنات کے وجود پر سورہ جن کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند جنوں نے مجھ سے قرآن سنا، پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کہ بھلائی کی طرف بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ یہ سورہ جن کی جو پہلی آیت ہے اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 29، 30، 31، 32 ان سب کی تفسیر اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ آپ کا ارادہ اوکاس کے بازار کو جانے کا تھا۔ آج بھی سوق اوکاس مشہور ہے، وہ تو شہر آبادی ہو گئی ہے، اور پہلے جو ہے وہاں میدان تھا، بہت بڑا میلہ لگتا تھا زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ تو سرکار وہاں جانے کے ارادے سے نکلے کہ وہاں بھیڑ بھاڑ ہوگی، وہاں جا کے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی تھیں۔ پہلے شیاطین آسمان کے قریب تک پہنچ جاتے تھے اور آسمان پہ فرشتے جو کچھ باتیں کرتے تھے وہ سن لیا کرتے تھے۔ اب اس میں دنیا کے امور بھی طے ہوتے تھے، کب کیا ہوگا، کب کس کو مرنا ہے، اور پھر کیسے کیسے واقعات پیش آئیں گے، جو تذکرہ ہوتا تھا۔ فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ شیاطین سن لیا کرتے تھے اور سن کے آ کے اپنی قوم کو بتاتے تھے، پھر اس کی قوم کے لوگ جو ہے کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ کاہن اور جادو لوگوں کو
غیب کی باتیں بتاتے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، ان کے معتقد ہوتے تھے۔ اور ادھر جو اللہ کے حبیب مبعوث ہو گئے تو رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب آسمان کے قریب جب یہ جنات اور شیاطین جاتے تھے تو یہ شہاب ثاقب، جس کو ہم لوگ لکارہ کہتے ہیں، یہ اس وقت سے پہلے نہیں تھا۔ یہ مقرر کر دیا گیا کہ کوئی بھی شیطان قریب جاتا ہے تو شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا ہے، وہ بھاگ کے واپس چلا آتا ہے۔ تو اس طرح سے شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی تھیں اور شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگ گئے تھے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے، کوئی خبر لے کر نہیں آتے، تو اپنی قوم کو آ کر بتاتے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم پر شہاب ثاقب کی مار پڑنے لگ گئی ہے۔ اسی لکارے کو عربی میں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تب وہ آپس میں کہتے کہ ایسا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ابھی ان جناتوں کو ہمارے حضور کے مبعوث ہونے کی خبر نہیں تھی۔ تو آپس میں کہتے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا مشرق اور مغرب میں جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، پتہ لگاؤ، تحقیق کرو اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہ اجنہ، جنات و شیاطین پھیل گئے ہر طرف، اور کچھ جو ہے تہامہ کی طرف گئے، وہ 7 یا 9 تھے۔ تو تہامہ کی طرف رخ کرنے والے جنات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ نکلے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نخلا میں تھے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، چونکہ فجر کی آواز میں قرات زور سے کی جاتی ہے، جہری نماز ہے وہ، تو قرآن شریف سرکار پڑھ رہے تھے، جنات کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز پڑی، وہ رک گئے اور اسے غور سے سننے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ اب اس کے بعد نماز سے جب فارغ ہوئے حضور، تو یہ جتنے تھے جنات سب حضور پر ایمان لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں بھی ایمان کی دعوت دو۔ اب یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے، اب ان سے کہنے لگے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ جنات کا قول ہے جو قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کبھی شریک نہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس سید علیہ وسلم پر سورہ جن کو اتار دیا، پوری سورہ جن نازل ہوئی اور جنوں کی بات کو آپ کی طرف وحی کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ہمارے حضور مکہ مکرمہ میں پہنچے تو جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں اور سورہ احقاف کی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غرض قرآن میں بہت ساری آیات اس بارے میں موجود ہیں، بلکہ جنات کے متعلق ایک مکمل سورت قرآن کریم میں موجود ہے، اس کا نام ہے سورہ جن۔ جن بھی کہا جاتا ہے، لفظ جان بھی آیا، جانن، شیطان بھی کہا گیا اور شیطان کی جمع شیاطین۔ لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا ہے اور لفظ جان 7 مرتبہ آیا ہے، اور شیطان کا لفظ قرآن کریم میں 68 مرتبہ آیا ہے اور شیاطین کا لفظ 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق قرآنی دلائل کس قدر زیادہ ہیں۔ بطور تبرک یہ چند دلیلیں قرآن کریم سے ہم نے ذکر کر دیں، اب حدیث پاک سے بھی چند دلیلیں آپ سن لیں۔ پہلی دلیل تو وہی ہوئی، وہی حدیث بخاری اور مسلم کی جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی، جو بھی ہم نے آپ کو سنائی۔ دوسری دلیل مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اچانک غائب ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں ہے، ابھی شروع میں اعلان نبوت فرمایا ہے، پورا مکہ آپ کا دشمن تھا، لوگ خون کے پیاسے تھے، اور اچانک حضور ہم سے غائب ہو گئے۔ چنانچہ ہم آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے، اور ہم نے آپس میں کہا کہ شاید آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا آپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری، ساری رات ہمارے حضور غائب رہے، لوگ تلاش کرتے رہے، پریشان رہے، کئی حضور مل نہیں رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ بڑی خوشی ہے، حضور ابھی باحیات ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ آپ آ رہے تھے غار حرا کی طرف سے، ہم آپ سے ملے، ہم نے آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ، رات آپ اچانک ہم سے غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے، ہم رات بھر بہت پریشان رہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا اور مجھ سے کہا کہ میری قوم کے پاس اب تشریف لے چلیں، ان کو دین کی بات بتا دیں۔ تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر کے انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر حضور ہمیں لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کی آتشی علامتیں دکھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب جنات کے سامنے ہم نے قرآن شریف پڑھا، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان سارے جناتوں نے اسلام قبول کر لیا، تو جناتوں نے ہم سے کچھ مانگا۔ ان لوگوں نے کہا رسول اللہ آپ کچھ ہمیں دے دیں، کچھ کھانے پینے کا ہمارے لیے انتظام کر دیں آپ اپنی طرف سے خاص طور سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایسی ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ کو پڑھا گیا ہو۔ جو جانور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا اس کی ہڈی جو ہے تمہارے لیے غذا ہے، مطلب یہ کہ جب تم ہڈی اٹھاؤ گے تم کو اس پر گوشت ملے گا، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ یہ گوبر جو ہے جب تمہارے جانور گوبر کے پاس جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ گھاس ملے گی جس سے گوبر بنا ہے، یا وہ اناج ملے گا جس سے گوبر بنا ہے۔ اس طرح سے گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے اور ہڈیاں تمہارے لیے غذا ہیں۔ پھر آپ نے ہم سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے ہم سے فرمایا کہ تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کیا کرو۔ پانیوں کی کمی تھی پہلے، بہت کم، کہیں پانی جلدی ملتا نہیں تھا تو ڈھیلے سے پتھر سے استنجا کیا جاتا تھا، تو فرمایا حضور نے کہ ہڈی سے گوبر سے استنجا مت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، کہ ہڈیاں ان کا کھانا ہے اور جو ہے گوبر جو ہے ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ تیسری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرا خیال ہے تمہیں بکریاں اور دیہاتی ماحول بہت پسند ہے، بکریوں کو لے کے تم دیہات میں رہنا بہت پسند کرتے ہو، لہٰذا جب تم اپنی بکریوں اور اپنے دیہات میں رہو
اور اذان کہو تو اپنی آواز بلند کر لیا کرو۔ ایک نصیحت فرمائی کہ تم جنگلات میں بھی بکریاں لے کر رہو تو نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہا کرو، نماز پڑھا کرو، چاہے اکیلے رہو پھر بھی اذان کہہ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، اور اذان کہو تو اپنی آواز بلند کر لیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو جن سنتے ہیں اور جو انسان سنتے ہیں اور جو چیزیں بھی سنتی ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو انسان سنتے ہیں آواز، جو جنات سنتے ہیں اور جتنی چیزیں سنتی ہیں، اس میں بھی حضور نے جنات کا ذکر فرمایا کہ جنات اذان کی آواز سنتے ہیں۔ چوتھی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی وہ حدیث ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ اس میں اللہ کے حبیب نے تخلیق کا ذکر فرمایا کہ جنات فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، وہ نوری مخلوق ہے، اور جناتوں کو جو ہے آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے، وہ ناری مخلوق ہے، اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، لہذا انسان خاکی مخلوق ہے۔ پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کو ایسی طاقت ملی ہے کہ جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے، اسے شیطان جو ہے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ چھٹی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ اس میں اللہ کے حبیب نے کھانے اور پینے کے آداب بتائے کہ اگر دائیں ہاتھ میں کوئی مجبوری پریشانی نہیں ہے، دائیں ہاتھ صلابت ہے، تو کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پانی پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ معلوم ہے کہ شیطان کا وجود ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، اور اس کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ ساتویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں نوکدار چیز چبھوتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی چیختا ہے، چلاتا ہے، تو حدیث میں اس کی وجہ بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، چونکہ حضرت آدم کا دشمن ہے شیطان، اب کوئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان اور بڑھ گیا، تو ایک نوکدار چیز جو ہے اس کے پہلو میں چبھوتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کی ماں کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے شیطان ان کے قریب نہیں جا سکا تھا، ایسے ان کی ماں جو ہے ان کی ماں مریم جب پیدا ہوئی تھیں تبھی شیطان کے قریب نہیں جا سکا تھا۔ آٹھویں حدیث بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص ہے جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ سویا رہ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صبح تک سویا رہتا ہے شیطان پہلے تھپکی دے کے اس کو سلاتا ہے، اور جب فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، دن نکل جاتا ہے، تو
شیطان جو اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو، شیطان کے پیشاب سے بچو، اتنی پہلے اٹھ جایا کرو کہ فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ 9ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ آدمی کبھی اچھا خواب دیکھتا ہے، کبھی برا خواب دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص برا خواب دیکھے، یعنی خواب میں ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، تو وہ اپنی بائیں طرف 3 بار آہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ایسا کرنے سے برا خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، ورنہ کبھی کبھی آدمی برا خواب دیکھتا ہے، بھیانک خواب دیکھتا ہے، خطرناک خواب دیکھتا ہے، بعد اس کی تعبیر بہت بری ہوتی ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ نسخہ استعمال کرے گا کہ برا خواب نظر آئے تو بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، تو وہ برا خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ 10ویں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی جب جمائی لے، جو جمائی آتی ہے، منہ آدمی کھولتا ہے، تو جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے منہ بند کر لے، ہاتھ منہ پہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، منہ میں گھس جاتا ہے۔ جب ہاتھ رکھ لیتا ہے منہ پر تو شیطان جو ہے منہ میں داخل نہیں ہو پاتا۔ 11ویں حدیث امام بہقی نے ایک حدیث روایت کی ہے، اس حدیث کو سیرۃ المصطفیٰ میں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیان ہے، وہ اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، شروع اسلام کا زمانہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جن میرا تابع ہو گیا تھا، ایک جنات میرا تابع فرما بردار ہو گیا تھا، وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کر نذرانے وصول کیا کرتا تھا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہے، تو یہ خبریں میں لوگوں کو بتاتا تھا، نذرانے خوب وصول کرتا تھا۔ ایک بار اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ، اگر تجھ میں کچھ شعور ہے تو چل اور بنی ہاشم کے سردار کے دربار میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر، ان کا جلوہ دیکھ۔ یہ بنی ہاشم کے سردار سے مراد اس نے ہمارے حضور کو لیا ہے، جو لوی بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر تشریف لائے۔ ہمارے حضور کے اجداد میں غالب بھی نام کے گزرے ہیں اور لوی نام کے گزرے ہیں۔ اس جن نے خبر دی، بتایا ان کو کہ لوی بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر تشریف لائے ہیں، چل ان کے دربار میں حاضر ہو، ان کا دیدار کر۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 راتیں ایسی گزریں کہ میرا یہ جن مجھے نیند سے جگا جگا کر برابر یہی کہتا رہا، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی الفت اور محبت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ میں غائبانہ طور پر ہی حضور پر ایمان لے آیا اور حضور کی محبت میں، حضور کی مدح میں میں نے ایک قصیدہ لکھ لیا کہ چلوں گا حضور کی بارگاہ میں تو یہ قصیدہ حضور کو سناؤں گا، جس میں حضور کی تعریف کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ میں حضور اقدس کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا، خوش آمدید، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیں۔
آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے اپنا قصیدہ بائیہ، ہر شعر کے آخر میں بے کا لفظ ہے، قصیدہ بائیہ جو ہے جو حضور کی مدح میں نظم کیا تھا، پڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ بس میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، ہمارے حضور سن رہے تھے۔ اس قصیدے کا آخری شعر یہ ہے، وَكُن لِّي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ وَكُن لِّي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَن سِوَادِ ابْنِ قَارِبِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن میرے شفیع بن جائیں، شفاعت کرنے والے، اس دن میرے شفیع بن جائیں جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا۔ قیامت دن جب میرا کوئی سہارا نہ ہوگا، آپ میرے لیے سہارا بن جائیں، آپ میرے لیے شفیع بن جائیں۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ 12ویں حدیث ابن سعد نے جعد بن قیس مرادی سے روایت کی ہے کہ ہم 4 آدمی حج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ ناگہاں اشعار پڑھنے کی آواز آئی، کوئی اشعار پڑھ رہا تھا۔ ہم نے ان اشعار کو غور سے سنا تو ان کا مضمون یہ تھا کہ اے سوارو، یہ 4 آدمی سوار ہو کے حج کرنے جا رہے تھے، اے سوارو جب تم لوگ زمزم اور حتیم پر پہنچو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا سلام عرض کر دینا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ کے دین کے فرما بردار ہیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ غیب سے جو اشعار آ رہے تھے، یقیناً یہ یمن کے جنگل میں رہنے والے جنوں کی آواز تھی۔ وہ سارے جن عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتیں اور وصیتیں ان لوگوں نے سنی تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اور پیغمبروں کی طرح اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد جب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تم سب لوگ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، ابھی اور جو ہے دلیلیں باقی رہ گئی ہیں۔